سوال ہے ابو لہب کا انتقال کس بیماری سے ہوا تھا؟ جواب ہے چیچک کی۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو کون سی چیز اس سے کھینچ لیتا ہے؟ جواب ہے حیا۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ نے کس عورت کے ساتھ نکاح کرنے کو منع کیا ہے؟ جواب ہے شرک کرنے والی عورت۔ سوال ہے انسانی عظمت کا کیا عقیدہ ہے؟ جواب ہے توحید۔ سوال ہے جنت میں سب سے اعلیٰ درجہ جنت الفردوس کا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب بھی مانگو جنت الفردوس مانگو۔ بتائیں اس کے کل کتنے دروازے ہیں؟ جواب ہے 8 دروازے۔ سوال حضرت حوا علیہ السلام کے ہاں پیدا ہونے والی اولاد میں خاص نوعیت کیا تھی؟ جواب ہے ہر بار ایک بیٹا ایک بیٹی پیدا ہوتی تھی۔ سوال ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو کس نے مروایا تھا؟ جواب ہے حجاج بن یوسف نے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنی عمر میں اسلام قبول کیا؟ جواب ہے 39 سال میں۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کون سے نبی ہیں کہ جن کی دو ذاتی نام ہیں؟ جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دو ذاتی نام ہیں، عیسیٰ مسیح۔ سوال ہے خدا تعالیٰ کے سوا اور کون سی چیز قدیم ہے؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ اور اس کی صفات کے علاوہ کوئی چیز قدیم نہیں۔ سوال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کی کھدائی کے دوران آڑے آنے والا چٹان کا ٹکڑا کیسے توڑا؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کہہ کر کدال مارا تو وہ چٹان نما ٹکڑا بھربھرے تودے میں تبدیل ہو گیا۔ سوال ہے سب سے پہلے چمڑے کا جوتا کس نبی نے بنایا تھا؟ جواب ہے حضرت نوح علیہ السلام نے۔ سوال ہے ستارے کے بعد کس چیز کو دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے اپنا رب قرار دیا؟ جواب ہے اور جب چاند کو چمکتا دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ سوال ہے شراب نوشی پر سب سے پہلے سزا کا حکم کس نے جاری کیا؟ جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے غزوہ بدر کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے نکلے تو رمضان میں کتنے دن باقی تھے؟ جواب ہے 8 دن۔
سوال ہے قرآن پاک میں زمین کا ذکر کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے 453 مرتبہ۔ سوال ہے قرآن مجید میں کل کتنے حروف ہیں؟ جواب ہے 10,27,000۔ سوال ہے کس صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر سجدہ کیا؟ جواب ہے ابو خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال کس واحد شخصیت کو جبرائیل علیہ السلام نے روح قبض کرنے سے پہلے سلام کیا؟ جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ سوال ہے مجوسی کتنے خداؤں کو مانتے ہیں؟ جواب ہے 2 خداؤں کو۔ سوال ہے مشہور منافق عبداللہ بن ابی غزوہ احد میں کتنے لوگوں کے ساتھ واپس چلا گیا؟ جواب ہے 300۔ سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت کون سا آتش کدا تھا جو بجھ گیا؟ جواب ہے فارس کا آتش کدا۔ سوال ہے وہ کون سا کام ہے جو دوسرے حج سے بھی زیادہ افضل ہے؟ جواب ہے مسافروں کے لیے مسافر خانہ بنوانا۔ سوال ہے وہ کون سی فرض نماز ہے جس کا چھوڑنا فرض ہے؟ جواب ہے وہ نماز جو نشے کی حالت میں پڑھی جائے۔ سوال ہے آزاد جوانوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے خوش نصیب کون ہیں؟ جواب ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے کون کون سے مردار جانور حلال ہیں؟ جواب ہے 2 مردار جانور حلال ہیں، مچھلی اور ٹڈی۔ سوال ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین میں سب سے بڑا فتنہ کس کو کہا ہے؟ جواب ہے دجال کو۔ سوال ہے ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا رکھا گیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھانے سے انکار فرما دیا، کیوں؟ حالانکہ عام طور پر ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کھانے کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ یہ کھانا بتوں کے چڑھاوے کا ہے۔ سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت بابل پر کس کی حکومت تھی؟ جواب ہے نمرود کی۔ سوال ہے حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ پاک نے کیسے پیدا فرمایا؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا فرمایا۔ سوال ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو کس نے شہید کیا؟
جواب ہے سودان بن عمران نے۔ سوال ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جہیز میں کیا چیزیں شامل تھیں؟ جواب ہے ایک پلنگ، ایک بستر، ایک چادر، دو چکیاں اور ایک مشکیزہ۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج پر جانے سے پہلے کون سی دو نمازیں پڑھی جاتی تھی؟ جواب ہے فجر اور عصر۔ سوال، خطبہ کے دوران کھانا پینا اور بات چیت کرنے کا کیا حکم ہے؟ جواب، خطبے کے دوران کھانا پینا، بات کرنا، سبحان اللہ کہنا، سلام کا جواب دینا یا نیکی کی بات بتانا حرام ہے۔ سوال ہے روزہ محشر یعنی قیامت کے دن زمین کو کس چیز کا بنا دیا جائے گا؟ جواب ہے روزہ محشر یعنی قیامت کے دن زمین تانبے کی ہوگی۔ سوال، سب سے پہلے خدا کی راہ میں کس نے جہاد کیا؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ سوال، سنت اور نفل نماز کہاں پڑھنا بہتر ہے؟ جواب ہے گھر پر۔ سوال ہے غار ثور میں قیام کے دوران کون رات کو روٹی دے جاتی تھی؟ جواب ہے حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا۔ سوال ہے فردوس بری یعنی جنت میں حضرت آدم علیہ السلام نے پہلے کون سا پھل تناول فرمایا تھا؟ جواب ہے انگور، انجیر یا خورما کھایا تھا۔ سوال ہے قرآن مجید کی کس سورت میں طالوت و جالوت کا واقعہ آیا ہے؟ جواب ہے سورہ بقرہ۔ سوال ہے قیامت کے دن کن لوگوں کو اندھا اٹھایا جائے گا؟ جواب ہے قرآن مجید نہ پڑھنے والا۔ سوال ہے کس عمر میں اللہ تعالیٰ انسان کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے؟ جواب ہے 90 سال کی عمر میں۔ سوال ہے کس وقت روزہ توڑنا جائز ہے؟ جواب ہے موت کے ڈر سے۔ سوال، مدینہ شریف کے آخری صحابی کون تھے؟ جواب ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے ملک حجاز کا سب سے مشہور شہر کون سا ہے؟ جواب ہے مکہ۔ سوال، وضو کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا کیا ہے؟ جواب ہے سنت۔ سوال، وہ کون سی زبان ہے جس کو سیکھنے اور سکھانے سے ثواب ملتا ہے؟
جواب ہے عربی زبان۔ سوال ہے وہ کون سا پھل ہے جس کے جنت کے دانوں میں سے ایک دانہ ڈالا جاتا ہے؟ جواب ہے انار وہ پھل ہے۔ سوال ہے کیا سو جانے کے باعث وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب ہے جی ہاں۔ روزانہ ہم بستری کرنے سے کون سی بیماری پیدا ہوتی ہے؟ روزانہ ملاپ کرنا دل اور دماغ کو کمزور کرتا ہے اور ریشہ پیدا کرتا ہے۔ روح نکلتے وقت جسم کے کس حصے میں زیادہ تکلیف ہوتی ہے؟ حضرت حکیم لقمان جن کو اللہ پاک نے حکمت اور دانائی عطا فرمائی تھی، ان سے پوچھا گیا کہ انسان کے جسم کا وہ کون سا حصہ ہے جس سے موت کے وقت سب سے زیادہ تکلیف پہنچتی ہے؟ تو حکیم لقمان نے فرمایا کہ انسان کے جسم کا وہ حصہ جس کا روح کے ساتھ گہرا تعلق ہوتا ہے، اور وہ حصہ انسان کے جسم کا مرکز بھی ہے جو روح کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ جیسے ہی روح جسم کو الوداع کہتی ہے، دل بھی کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ الگ ہو رہے ہوتے ہیں تو دونوں ہی شدید تکلیف میں ہوتے ہیں، پھر ان دونوں کا درد انسان کا وجود برداشت نہیں کر پاتا، لہٰذا موت کے وقت سب سے زیادہ تکلیف انسان کے دل کو ہوتی ہے۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ ایک سال میں کتنی بلائیں نازل فرماتا ہے؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ ایک سال میں 1,24,000 بلائیں نازل فرماتا ہے۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ کے کس نبی نے ہمیشہ بارش کا پانی پیا، کنویں کا پانی کبھی نہیں پیا؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام نے ہمیشہ بارش کا پانی پیا، کنویں کا پانی کبھی نہیں پیا۔ سوال ہے انسان کے جسم کا سب سے طاقتور حصہ کون سا ہے؟ جواب ہے دل۔ سوال ہے توابین کون تھے؟ جواب ہے ایک صحابی حضرت سلیمان کی قیادت میں کوفہ کی تحریک جو ثانیہ کربلا توبہ کرنے والوں کے نام سے مشہور ہوئی۔ سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک کی کتنی آیت میں ہے؟ جواب ہے 63 آیت میں۔ سوال حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو کس معرکہ کے موقع پر سپہ سالاری سے معزول کر کے نائب بنا دیا گیا؟ جواب ہے جنگ حمص کے موقع پر۔ سوال ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام ایک ہی وقت میں کتنی روحیں قبض کر سکتے ہیں؟ جواب ہے 1,00,000۔ سوال ہے حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں کتنی بار آیا ہوا ہے؟ جواب ہے حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں 7 مقامات پر آیا ہوا ہے۔ سوال ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 5ویں زوجہ ہونے کا اعزاز کسے حاصل ہے؟ جواب ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال دوزخ میں سب سے
ہلکا عذاب کون سا دیا جائے گا یعنی ہوگا؟ جواب ہے دوزخ کا سب سے ہلکا عذاب آگ کی جوتیاں ہیں۔ سوال ہے زنا حرام ہے کس آیت سے ثابت ہے؟ جواب ہے سورہ نور آیت نمبر 3۔ سوال ہے سب سے کم شرح اموات والا ملک کون سا ہے؟ جواب ہے کویت۔ سوال سورہ فتح کو لے کر کتنے فرشتے نازل ہوئے؟ جواب ہے 80,000۔ سوال ہے غریبوں کی گائیں کس کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے بکری کو۔ سوال ہے فرض کفایہ سے کیا مراد ہے اور اس کی کوئی مثال بیان کریں۔ جواب ہے ایسا فرض جسے کوئی ایک شخص ادا کر دے تو باقی لوگوں کے لیے کفایت کر جائے گا، مثلا نماز جنازہ۔ سوال ہے قرآن مجید کی وہ دو صورتیں کون سی ہیں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان کی مثل کبھی نہیں دیکھی گئی؟ وہ دو صورتیں سورہ فلق اور سورہ ناس ہے۔ سوال ہے کائنات میں سب سے زیادہ علم کس نبی کے پاس تھا؟ جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ سوال کس نبی کے بیٹے نے اسلام قبول نہیں کیا تھا؟ جواب حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے۔ سوال ہے کون سی دو چیزیں دل کو سخت کر دیتی ہیں؟ جواب ہے زیادہ کھانا اور زیادہ بولنا۔ سوال ہے مرنے کے بعد سے قیامت تک کے زمانے کو کیا کہتے ہیں؟ جواب ہے عالم برزخ۔ سوال ہے نبی اور رسولوں میں کیا فرق ہے؟ جواب ہے نبی اور رسولوں میں ایسے فرق کیا جا سکتا ہے۔ نبی کے معنی ہے خبر دینے والا، رسول کے معنی ہے پیغام دینے والا۔ نبی صاحب شریعت و کتاب نہیں ہوتا بلکہ گزشتہ نبی یا رسول کی شریعت کو آگے بڑھاتا ہے۔ رسول صاحب شریعت و کتاب ہوتا ہے۔ نبی کو رسول نہیں کہا جا سکتا، رسول کو نبی کہا جاتا ہے۔ انبیاء کی تعداد تقریباً 1,24,000 ہے جبکہ رسولوں کی تعداد 313 ہے۔ سوال ہے وہ اللہ پاک کے کون سے نبی ہیں جو اپنی قبر میں جا کر خود لیٹے تھے؟ جواب ہے حضرت ہارون علیہ السلام۔ سوال ہے وہ کون سی صورتیں ہیں جن کی ابتدا تبارک سے ہوتی ہے؟ جواب ہے جن صورتوں کی ابتدا تبارک سے ہوتی ہے وہ دو ہیں، سورہ فرقان، سورہ ملک۔ سوال وہ کون سی نماز ہے جس کو پڑھنا فرض عین ہے اور اس کی قضا حرام ہے؟
جواب: نماز جمعہ ہے کہ جس کا پڑھنا فرض عین ہے، لیکن اگر چھوٹ جائے تو اس کی قضا پڑھنا حرام ہے، بلکہ اس کی قضا کی جگہ وہ ظہر پڑھے گا۔